تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، شیطان کے راستے پر نہ چلو کہ بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، انسانوں کے اس ازلی دشمن یعنی شیطان کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ شیطان کے ماں باپ کون تھے؟ شیطان کے ماں باپ کو فرشتوں نے قتل کیوں کیا؟ اور اس نے اپنے ماں باپ کی قاتلین کے درمیان ہی پرورش کیوں پائی؟ فرشتوں کو اطاعت اور فرما برداری کے درس دینے والے عزازیل کے دل میں ایسی کون سی بات سما گئی تھی کہ جس نے اسے اپنے خالق سے بغاوت پر مجبور کیا اور راندائے درگاہ کر دیا؟ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہی فراہم کریں گے، وہ بھی مستند کتابی حوالوں کے ساتھ۔ دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر در منصور میں ابلیس کی پیدائش، اس کی پرورش اور اس کے عابد و زاہد ہونے سے راندائے درگاہ ہونے تک کی داستان بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق شیطان یعنی ابلیس قوم جنات میں سے ہے، لیکن یہ کوئی عام جن نہیں۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا، جو اپنی قوم کا ایک انتہائی طاقتور، قداور اور بہادر فرد تھا۔ چلیپا کا چہرہ ایک ببر شیر کی مانند تھا۔ قوم جنات اسے شاشین کے لقب سے پکارا کرتی تھی۔ شاشین کے معنی دل دہلا دینے والے کے ہیں۔ قوم جنات کا ہر بچہ اس کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے بزور قوت جنات کی تمام قبائل کو اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ابلیس کی ماں کا نام تبلیس تحریر کرتے ہیں، جس کا چہرہ ایک مادہ بھیڑیا کی مانند تھا۔ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح انتہائی دلیر اور بہادر تھی۔ یہ تمام جنگوں میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ دشمنوں سے لڑتی اور انہیں زیر کرتی۔ قوم جنات کے بچے کی زبان پر یہ جملہ عام تھا کہ جب تک تبلیس ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ جب قوم جنات کی سرکشی اور فتنہ حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ان کے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ ان کے خلاف جنگ کرو اور زمین سے ان کا صفایا کر دو۔ قوم جنات کا یہ گمان تھا کہ فرشتوں نے ان کے مقابلے میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور انہیں بہت ہی عبرتناک شکست ہوگی، لیکن خدا کی قدرت کے قوم جنات کی تمام تر طاقت و قوت فرشتوں کے سامنے ریت کی محض ایک دیوار ثابت ہوئی۔ مذکورہ جنگ میں ابلیس کے ماں باپ سمیت انگنت جنات فرشتوں کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ لاتعداد کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب فرشتوں نے قوم جنات کے شہزادے ابلیس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کی بہترین انداز میں تربیت کرو۔ لہٰذا فرشتوں نے اسے عبادت و ریاضت کے طریقے سکھائے۔ چونکہ ابلیس فطری طور پر ذہین اور چالاک تھا، وہ بہت جلد ہی علم اور عبادت کی منازل طے کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے پروردگار کا ایک مقرب ترین بندہ بن گیا۔ وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب ابلیس اللہ تعالیٰ کا سب سے عبادت گزار اور چہیتا بندہ ہوا کرتا تھا۔ حکمت و دانشوری میں اسے کمال حاصل تھا۔ یہ اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کیا گیا۔ عزازیل یا ابلیس جس ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو واعظ سنایا کرتا تھا، اس ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام جیسے فرشتے بیٹھ کر اس کی حکمت و دانائی سے بھرپور باتیں سنا کرتی۔ تاہم رب ذوالجلال جو ماضی، حال اور مستقبل سے آگاہی رکھتے ہیں، انہیں ابلیس لعین کی دلی کیفیات کا بخوبی علم تھا۔ جب ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی، تو اس نے وہاں ایک عبارت کو تحریر پایا، جس کے الفاظ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ روایات کے مطابق اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 برس تک روتا رہا۔ اس نے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ شیطان رجیم کون ہوگا کہ جس سے پناہ طلب کی جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا کہ ہمارا ایک ایسا بندہ جسے دنیا جہان کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث وہ مردود ہو جائے گا۔ یہ سن کر عزازیل نے یہ درخواست کی کہ میں اس بندی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تو جلد ہی اسے دیکھے گا۔
یہ جاننے کے بعد عزازیل ہر وقت غمگین اور ڈرا ہوا رہتا کہ نہ جانے وہ کون بدبخت ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی حکم سے روح گردانی کی جرت کرے گا۔ یوں ڈر اور خوف کی کیفیت میں عزازیل نے مزید ہزاروں برس اپنے پروردگار کی عبادت و ریاضت میں گزار دیے، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وہ میری عبادت کرے گا اور زمین پر میرے احکامات نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی کہ اے پاک پروردگار، یہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے اور خون ریزی پھیلائیں گے، جبکہ ہم تو صرف تیری عبادت اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے علم الاسماء کا مظاہرہ کیا تو وہ بے ساختہ اپنے رب کی تعریف بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بے شک تو ہی آسمانوں اور زمینوں میں چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اب فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، لہٰذا سبھی نے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کی سوائے عزازیل یا ابلیس لعین کی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابلیس، وہ کیا چیز تھی کہ جس نے تجھے میرا حکم ماننے سے انکاری بنا دیا؟ ابلیس گویا ہوا کہ میں اس سے کہیں بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا۔ پروردگار نے فرمایا کہ تو اب یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے روز محشر تک مہلت عطا فرما کہ میں انسانوں کو بہکا سکوں اور آپ ان میں سے بیشتر کو اپنا شکر گزار نہ پائیں گی۔ خداوند کریم نے شیطان کی یہ خواہش قبول فرمائی اور کہا کہ میرے فرما بردار بندے کسی صورت تیری پیروی نہیں کریں گے، اور جو تیری راہ پر چلے گا میں ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دوں گا۔ دوستو، اسی وقت ابلیس لعین کو بارگاہ رب العزت سے راندائے درگاہ کر دیا گیا، جبکہ قیامت کے قائم ہونے تک وہ انسانوں کو اپنی مختلف حربوں کے ذریعے گمراہیوں اور گناہوں میں مبتلا کرتا رہے گا۔ دین اسلام وہ واحد مذہب نہیں کہ جس میں شیطان کا تصور پایا جاتا ہے، بلکہ شیطان کا وجود دنیا کے اکثر مذاہب میں مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ کہیں اسے لیوسیفر کا نام دیا گیا ہے تو کہیں ڈیول اور کہیں اپولین کا۔ دوستو، یہ تھی انسانوں کی سب سے بڑی دشمن ابلیس لعین عرف عزازیل کی مکمل تاریخ۔ شیطان کی موت کس طرح ہوگی اور اس کی قبر کہاں بنائی جائے گی، ہم اس موضوع پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔